ایسی سڑک کی بات کر رہے ہیں جو صرف شہروں کو نہیں جوڑتی بلکہ اپنے اندر صدیاں سمیٹے ہوئے ہے۔ فیروز پور روڈ، لاہور سے قصور، پھر فیروز پور۔ یہ صرف کلومیٹرز کا نہیں، یہ تو وقت کا سفر ہے۔ بالکل، اور اس سفر کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس آپ کہہ لیں کچھ بڑے دلچسپ ذرائع ہیں، پرانی تحریریں ہیں، سفر نامے ہیں، کچھ سرکاری کاغذات، اور خاص طور پر ایک دستاویز ہے فیروز پور روڈ ہسٹری اینڈ ٹریول لاگ۔ اس کے کچھ حصے ہمیں بہت کچھ بتاتے ہیں۔ تو چلیں ان ذرائع کی روشنی میں دیکھتے ہیں اس تاریخی سڑک کو، کیسے یہ ایک عام راستے سے آج کی ایک اہم شاہراہ بنی، وقت کے ساتھ اس کی اہمیت کیسے بدلی، اور ہاں، اس پر سفر کرنا کیسا تھا پہلے اور اب کیسا ہے۔ چلیں جی، تو شروع کرتے ہیں بالکل ابتدا سے۔ دیکھیں، یہ کوئی آج کل کی سڑک تو ہے نہیں، صدیوں پرانی ہے، بلکہ اسے ایک طرح سے گرینڈ ٹرنک روڈ کا بائی پاس بھی کہتے تھے۔ اچھا، بائی پاس؟ جی، لاہور سے شروع ہو کر یہ جاتی تھی قصور، جو کوئی 55 کلومیٹر ہے، پھر قصور سے آگے فیروز پور، وہ مزید 25 کلومیٹر، اور پھر وہاں سے لدھیانہ تقریباً 120 کلومیٹر، اور لدھیانہ میں یہ واپس جی ٹی روڈ سے مل جاتی تھی۔ تو یوں سمجھیں کہ پورا ایک چکر بنتا تھا کوئی 200 کلومیٹر کا۔ اور اس کی آپ کہہ لیں قسمت بدلی 1835 میں جب ایسٹ انڈیا کمپنی آئی؟ جی ہاں، بالکل، جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے فیروز پور پر قبضہ کیا اور فیصلہ کیا کہ اسے ایک بڑی فوجی چھاؤنی بنانا ہے۔ اوہ! اس ایک فیصلے نے اس سڑک کی اہمیت، مطلب فوجی بھی اور تجارتی بھی، ایک دم سے بڑھا دی۔ یہ صرف فوج کی آمد و رفت کا رستہ نہیں رہا، انتظامی طور پر بھی بہت اہم ہو گیا۔ اس کا کوئی ثبوت؟ مطلب کیسے پتہ چلتا ہے؟ دیکھیں نا، صرف 5 سال بعد 1840 میں لاہور دربار اور فیروز پور چھاؤنی کے بیچ باقاعدہ ڈاک کا نظام وہ اسی سڑک کے ذریعے شروع کیا گیا۔ مطلب فوجی ضرورت نے فوراً رابطے کی ضرورت پیدا کر دی۔ تو فوجی ضرورت نے اہمیت بڑھائی، تو پھر اسے بہتر بنانے، پکا کرنے کا کام بھی فوراً شروع ہوا ہوگا۔ میں نے سنا ہے چارلز جیمز نیپیئر نے 1847 میں کچھ کام شروع کیا تھا۔ ہاں، نیپیئر نے کوشش کی تھی لاہور دربار کے کہنے پر ہی اسے عارضی طور پر پکا کرنے کی۔ 1847 میں شروع ہوا، 1851 میں مکمل بھی ہو گیا۔ لیکن پھر بھی 1857 کی جنگ آزادی کے وقت تک بھی یہ سڑک زیادہ تر کچی ہی تھی۔ یہ بات تھوڑی سمجھ نہیں آئی، کام تو ہو گیا تھا۔ جی، یہ دراصل اس دور کی حقیقت ہے۔ وہ جو نیپیئر والا کام تھا نا، وہ شاید بس ایک یوں کہیں کہ مرمت جیسی تھی، کوئی مستقل پکی سڑک نہیں بنی تھی۔ اصل مسئلہ تھا یا دیر کی وجہ تھی راستے میں آنے والے ندی نالے، پل وغیرہ؟ بالکل، ان پر پل بنانا بڑا کام تھا، اور سب سے بڑا چیلنج تھا دریائے ستلج۔ اس پر تو ایک بہت ہی لمبا، کوئی 5 میل لمبا پل بنانے کا منصوبہ تھا۔ ظاہر ہے یہ آسان نہیں تھا، تو آخرکار 1863 میں جا کر اسے پہلی بار باقاعدہ صحیح طریقے سے پکا کیا گیا۔ اچھا، یعنی 1863 میں۔ جی، اور ساتھ ہی مسافروں کی سہولت کے لیے ہر 11-12 میل کے فاصلے پر سرائیں بھی بنائی گئیں۔ تو مطلب ایک کچی پگڈنڈی سے باقاعدہ شاہراہ بننے میں کئی دہائیاں لگ گئیں۔ اچھا، اب ذرا ماضی میں چلتے ہیں۔ تصور کرتے ہیں کہ اس سڑک پر سفر کیسا تھا، خاص طور پر چلیں 1880 کی دہائی میں لاہور سے قصور جانا ہو تو۔ ہاں، پرانے سفر نامے بڑی دلچسپ تصویر دکھاتے ہیں۔ عام طور پر سفر ہوتا تھا 2 گھوڑوں والی بگھی میں۔ بگھی میں؟ جی، لاہور کے موچی دروازے سے نکلتے تھے، شہر کی حدود ختم ہوتیں تو کچھ ٹوٹی پھوٹی پرانی عمارتیں، اور پھر جلدی ہی کھیت کھلیان شروع ہو جاتے۔ راستے میں کوئی بڑے گاؤں نہیں تھے، بس مزنگ، اچھرا، ایسے چھوٹے علاقے۔ اور خرچہ کتنا آتا ہوگا؟ جو امیر لوگ تھے وہ پوری بگھی کرائے پر لے لیتے تھے۔ 4 روپے روزانہ کا کرایہ بتایا جاتا ہے۔ 4 روپے؟ اس زمانے میں تو یہ بہت رقم ہوگی۔ یقیناً خاصی رقم تھی۔ اور راستے میں رکنا بھی ہوتا ہوگا گھوڑے بدلنے کے لیے؟ جی بالکل، تقریباً ہر 10-12 کلومیٹر پر پڑاؤ ہوتا تھا گھوڑے بدلنے کی جگہ۔ پہلا پڑاؤ آتا تھا کوئی 10 کلومیٹر پر بابڑا نامی جگہ، وہاں ایک چھوٹا قلعہ بھی تھا۔ مسافر اتر کر کچھ ضرورت کی چیزیں لے سکتے تھے، کوچوان گھوڑے بدلتا تھا۔ اور اگلا پڑاؤ مزید 11 کلومیٹر بعد گجمتا تھا، وہاں بھی قلعہ تھا اور گھوڑے بدلنے کا وہی انتظام۔ لیکن یہ سفر آرام دہ ہوتا تھا یا بس مشکل ہی تھا؟ نہیں، آرام دہ تو شاید نہیں کہہ سکتے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ بگیوں والے گھوڑے اکثر بڑے اڑیل ہوتے تھے۔ اچھا؟ جی،
کبھی لاتے چلانے لگتے، کبھی پیچھے کو زور لگاتے، اور سب سے بڑا مسئلہ ہوتا تھا جب وہ تنگ سی سڑک سے اتر کر کچے میں چلے جاتے تھے۔ پھر گجمتا سے تھوڑا آگے ایک سوکھی ندی کا ریتیلا راستہ بھی آتا تھا، اسے پار کرنا بھی ایک مرحلہ تھا۔ اور سڑک پر رش کیسا ہوتا تھا؟ صرف بگیاں ہی تھیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ سڑک تو ہر وقت چلتی رہتی تھی۔ سب سے زیادہ تو وہ بھاری بھرکم بیل گاڑیاں نظر آتی تھیں جنہیں 4 بیل کھینچ رہے ہوتے تھے۔ سامان والی گاڑیاں؟ جی، تجارتی سامان لدا ہوتا تھا، تو بگھی والوں کو ان سے بچا کر سنبھل کر نکلنا پڑتا تھا۔ گجمتا کے بعد اگلا پڑاؤ آتا تھا سوا آسل، پھر اس کے بعد گھنا جنگل شروع ہو جاتا تھا۔ جنگل؟ ہاں، اچھا، جنگل ختم ہوتا تو للنیانی کا قصبہ آتا۔ وہ اس وقت بھی کافی گنجان آباد بتایا جاتا ہے۔ وہاں پھر گھوڑے بدلے جاتے، پھر ایک چھوٹا سا پڑاؤ بھلو، اور بھلو سے تازہ دم گھوڑوں کے ساتھ بس چند منٹوں میں قصور شہر آ جاتا تھا۔ تو یہ لاہور سے قصور کا سفر ہو گیا؟ لیکن کچھ لوگ تو آگے فیروزپور بھی جاتے ہوں گے؟ جی بالکل، ان کے لیے قصور کے بعد ایک اور بڑا امتحان تھا، دریائے ستلج پار کرنا۔ او ہاں، دریا۔ اس کے لیے کشتیوں کا ایک پل استعمال ہوتا تھا جسے پونٹونوں کا پل کہتے ہیں۔ پونٹون برج؟ وہ کیسا ہوتا تھا؟ مطلب بہت سی کشتیوں کو آپس میں جوڑ کر ایک تیرتا ہوا عارضی پل بنا لیتے اور اسے بیلوں کی مدد سے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک کھینچا جاتا تھا۔ بیلوں کی مدد سے؟ واہ، یہ تو واقعی بڑا انوکھا تجربہ ہوتا ہوگا۔ یقیناً۔ اس پر بحثیں بھی ہوتی ہوں گی۔ مجھے یہ جان کر حیرت ہوئی کہ 1936 میں پنجاب کی اسمبلی میں اس سڑک کی چوڑائی پر سوال اٹھایا گیا تھا۔ جی ہاں، باقاعدہ فیروزپور کے ایک وکیل تھے پیر اکبر علی۔ انہوں نے کہا جی یہ سڑک صرف 12 فٹ چوڑی ہے اور فوجی نقل و حمل کے لیے یہ کافی نہیں ہے۔ یعنی وہ فوجی اہمیت والا پہلو اب بھی اہم تھا۔ اور جواب کیا ملا؟ جواب بھی بڑا دلچسپ تھا۔ اس وقت کے وزیر زراعت تھے سردار سر گجندر سنگھ۔ انہوں نے کہا کہ بھئی اگر حکومت کے پاس پیسہ ہو تو ساری سڑکیں چوڑی ہونی چاہیے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ قصور اور للیانی کے بیچ یہ جو 12 فٹ کی سڑک ہے نا، اس پر کم چوڑائی کی وجہ سے آج تک کوئی حادثہ رپورٹ نہیں ہوا۔ مطلب جب تک حادثہ نہ ہو چوڑائی ٹھیک ہے۔ کچھ ایسا ہی لگتا ہے، اس زمانے کی سوچ شاید ہی یہی تھی۔ اچھا، وہ جو دریا پار کرنے کی بات ہوئی، پتونوں والا پل، وہ کب تک چلا؟ کیا اس سے پہلے کوئی اور طریقہ تھا؟ پل بننے سے پہلے اور شاید کچھ عرصے تک اس کے ساتھ ساتھ بھی، خاص طور پر جب دریا میں پانی کم ہوتا تھا تو دریا پار کرنا ایک بڑا مرحلہ تھا۔ 1870-80 کی دہائی کی تفصیلات ملتی ہیں کہ گنڈا سنگھ والا کے پاس پہنچ کر بگھیوں اور گاڑیوں سے گھوڑے کھول دیے جاتے تھے۔ گھوڑے کھول دیتے تھے؟ پھر ان کی جگہ بیل جوتے جاتے تھے؟ بیل؟ گھوڑوں کی جگہ بیل کیوں؟ وجہ تھی دریا کی وہ وسیع ریتلی تہہ۔ جب پانی اتر جاتا تھا تو میلوں تک صرف ریت ہی ریت ہوتی تھی۔ اوہو۔ پرانے لوگ اسے ریت کا صحرا کہتے تھے، اور وہ ریت اتنی گہری بھری ہوتی تھی کہ پاؤں کئی انچ نیچے دھنس جاتے تھے۔ بیل جو ہیں وہ اس نرم ریت میں گھوڑوں سے بہتر چلتے ہیں، ان کے پاؤں کم دھنستے ہیں۔ اچھا۔ تو تقریباً 4 میل تک بیل ان گاڑیوں کو اس ریت میں کھینچتے تھے۔ تب جا کر کہیں دریا کی اصل لہریں آتی، جو خشک موسم میں ہوتی کتنی تھیں، بمشکل 100 گز چوڑی، اور اسے بھی ریت کے ٹیلے چھوٹی چھوٹی ندیوں میں بانٹ دیتے تھے۔ یعنی دریا پار کرنا ہی اپنے آپ میں ایک سفر تھا۔ بالکل۔ اور پھر جب فیروزپور والے کنارے پہنچتے تو مسافروں کو 2 روپے گزرگاہ محصول یعنی ٹول ٹیکس بھی دینا پڑتا تھا۔ اچھا، ٹیکس بھی تھا؟ جی۔ پھر بیلوں کو کھول کر دوبارہ گھوڑے جوتے جاتے اور آخری کوئی 6 میل کا سفر کر کے فیروزپور شہر پہنچتے تھے۔ ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ 1870 میں اسی دریا کی خشک تہہ پر سڑک کا کچھ حصہ پکا بھی کیا گیا تھا۔ ریت پر؟ جی، تاکہ فیروزپور، قصور اور لاہور کے درمیان جو غلے کی تجارت ہوتی تھی نا، اس میں آسانی ہوں۔ تو آپ دیکھیں کہ معاشی ضرورتیں بھی سڑک کی تعمیر میں کردار ادا کرتی تھیں۔ سفر کی مشکلات تو تھیں ہی، لیکن اس سڑک نے یقیناً بڑے تاریخی واقعات بھی دیکھے ہوں گے۔ بالکل۔ جیسے اگست 1894 میں کوئی 36 گھنٹے مسلسل بارش ہوئی۔ اس سے ستلج اور بیاس دونوں دریاؤں میں شدید سیلاب آ گیا۔ اب چونکہ یہ دریا قصور اور فیروزپور کے قریب ہیں تو ان علاقوں میں بہت نقصان ہوا۔ پانی گاؤں میں گھس گیا اور قصور شہر کے باہر تک پہنچ گیا۔ جی ٹی روڈ پر بھی ایمپریس برج اور گنڈا سنگھ ہالہ کے بیچ بہت پانی تھا۔
جانی نقصان بھی ہوا؟ جی افسوس کی بات ہے کہ قصور میں 2 لوگ ڈوب کر ہلاک بھی ہوئے اور انتظامیہ نے لوگوں کو فیروز پور جانے سے روک دیا تھا، تو یہ قدرتی آفتیں بھی زندگی کا حصہ تھیں۔ اور ایک 1849 کا سفر نامہ بھی ہے جو حالات کی کچھ اور تصویر دکھاتا ہے۔ جی ہاں، وہ اپریل 1849 کا ذکر ہے۔ اس وقت انگریز کمانڈر ان چیف کا کیمپ تھا فیروز پور میں۔ سفر کرنے والے لکھتے ہیں کہ ستلج سے لاہور تک گھوڑوں کے چارے کی شدید کمی تھی، چارہ نہیں ملتا تھا۔ بہت مشکل سے۔ لکھتے ہیں کہ للیانی پہنچ کر کہیں بڑی مشکل سے 27 سیر بھوسا ملا 1 روپے میں۔ موسم بھی انتہا کا سخت تھا، شدید گرمی، ٹیمپریچر 94 سے 114 فahrenheit بتایا ہے، مطلب آج کل کے حساب سے آپ سمجھیں 35 سے 45 ڈگری سیلسیس۔ افو، اور دھول مٹی کا بھی ذکر تھا شاید؟ بہت زیادہ، ہر طرف مٹی کے بادل اڑ رہے تھے اور سڑک پر ٹخنوں ٹخنوں تک دھول تھی۔ تو اس دھول میں سفر کیسے ہوتا تھا؟ وہ لکھتے ہیں کہ جو پہیوں والی گاڑیاں تھیں بس وہی سڑک کے بیچ والے حصے پر چل پاتی تھیں، باقی پیدل چلنے والے، گھوڑے سوار، اونٹوں والے، جانور چرانے والے، وہ سب سڑک کے کناروں پر کچے میں جھاڑیوں سے الجھتے ہوئے چلتے تھے، اور سڑک کی پہچان دور سے ہی اس پر اڑتے ہوئے دھول کے زرد بادلوں سے ہوتی تھی جو میلوں تک پھیلے نظر آتے تھے۔ اسی سفر نامے میں سڑک کو پکا کرنے کا بھی کچھ ذکر ہے؟ ہاں، یہ دلچسپ ہے کہ 1849 میں بھی وہ لکھ رہے ہیں کہ لاہور سے کنڈلا گھاٹ یعنی ستلج کے کنارے تک سڑک کو پکا کرنے کے لیے قصور کے پاس کنکر وغیرہ پھینکا جا چکا تھا، یعنی کام کسی نہ کسی شکل میں تب بھی چل رہا تھا۔ اور یہ وہی سڑک ہے جس سے انگریز فوج لاہور آئی تھی پہلی سکھ جنگ کے بعد 1846 میں؟ بالکل اسی فیروز پور روڈ سے۔ یہ اس کی مسلسل فوجی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ ظاہر سہولیات کچھ بہتر ہوئی ہوں گی۔ 1883 کی ایک دستاویز میں راستے کے پڑاؤں کا ذکر ملتا ہے۔ جی، اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ سڑک پر کیا کیا ملتا تھا۔ لاہور سے چلیں تو پہلا سٹاپ تھا کہانا کاچھا، وہاں اسلحہ ڈیپو تھا، کیمپنگ گراؤنڈ، کنواں اور روڈ بنگلہ۔ اچھا۔ دوسرا پڑاؤ للیانی، وہاں یہ سب تو تھا ہی، ساتھ میں نہر کا بنگلہ یعنی کنال بنگلو بھی تھا۔ تیسرا قصور، وہاں سول ریسٹ ہاؤس بھی تھا، اور چوتھا پڑاؤ گنڈا سنگھ والا، وہاں سرائے بھی تھی اور ریلوے اسٹیشن بھی۔ تو یہ ایک پورا منظم راستہ بن چکا تھا۔ اور پھر لاہور میں اس سڑک کا نام بھی بدلا۔ 17 جنوری 1970 کو فیروز پور روڈ کا نام شاہراہ رومی رکھ دیا گیا۔ جی ہاں۔ لیکن شاید اس سڑک سے جڑا سب سے بڑا، سب سے دردناک واقعہ تو تقسیم ہند کا ہے۔ بلا شبہ 1947 کی ایک تصویر کا ذکر ملتا ہے جو بہت کچھ بیان کرتی ہے۔ ہندو خاندان ہے، پاکستان سے ہندوستان جا رہے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں۔ اسی سڑک سے؟ جی، وہ لاہور قصور روڈ استعمال کر رہے تھے، شاید اسے باقی راستوں سے محفوظ سمجھا جا رہا تھا۔ تصویر قصور شہر سے کوئی 3 کلومیٹر پہلے کی ہے۔ پنجاب باؤنڈری فورس کا ایک سپاہی گھوڑے پر بیٹھا ان قافلوں کو دیکھ رہا ہے، اور سڑک کے دونوں طرف فراش کے درخت ہیں، ٹیمیریکس کے۔ وہ تصویر وہ اس سڑک کو تاریخ کے ایک بہت بڑے انسانی المیے سے جوڑ دیتی ہے۔ وقت گزرتا رہا اور بھی تبدیلیاں آئیں۔ مجھے یاد ہے قصور کے شروع میں ایک بہت خوبصورت گیٹ تھا بابے بلے شاہ کے نام سے، 1990 کی دہائی میں بنا تھا۔ جی ہاں، وہ کافی مشہور گیٹ تھا، لیکن پھر جب 2000 کی دہائی کے شروع میں سڑک کو چوڑا کیا گیا، 2 رویہ بنایا گیا، تو وہ گیٹ ترقی کی راہ میں آ گیا، اسے ہٹانا پڑا۔ ہاں، یہ اکثر ہوتا ہے۔ بالکل، ترقی کی قیمت ماضی کے کچھ نشانات کی صورت میں ادا کرنی پڑتی ہے۔ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ پہلے سڑک کے دونوں طرف درخت بہت زیادہ تھے، آج کی نسبت ہریالی زیادہ تھی۔ اور کرایوں کی بات کریں تو 1954 میں لاہور سے قصور کا بس کا کرایہ صرف 5 آنے تھا۔ 5 آنے! آج کے دور میں تو یقین کرنا مشکل ہے۔ اس وقت روپے میں 16 آنے ہوتے تھے، یعنی روپے کا تیسرا حصہ بھی نہیں۔ اور یہ بس سروس کب شروع ہوئی تھی؟ اندازہ ہے کہ 1940s کے دہائی میں شروع ہو گئی تھی۔ اس نے یقیناً سفر کو بہت سستا کر دیا، عام آدمی کی پہنچ میں لے آئی۔ اور کیا ماضی کے کوئی نشان آج بھی نظر آتے ہیں سڑک پر؟ کچھ پرانے کلومیٹر کے پتھر، مائل سٹون جنہیں کہتے ہیں، وہ کہیں کہیں نظر آ جاتے ہیں، اگرچہ وہ شاید انگریز دور کے نہیں لگتے اور حالت بھی ان کی کوئی اچھی نہیں۔ لیکن ایک بڑی تبدیلی تو وہ تھی جب یہ سڑک ڈوئل کیریج وے بنی۔
جی، وہ 2000 کی دہائی کے شروع میں صدر پرویز مشرف کے دور میں ہوا۔ اس سے پہلے یہ سنگل روڈ تھی اور حادثات بہت ہوتے تھے، بہت خطرناک سڑک سمجھی جاتی تھی۔ ہاں مجھے یاد ہے، بہت باتیں ہوتی تھیں اس بارے میں۔ دو رویہ ہونے سے سفر نہ صرف تیز ہوا بلکہ محفوظ بھی بہت ہو گیا۔ حادثات میں بہت واضح کمی آئی، یہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی۔ پرانے نقشے اور تصویریں بھی تو کہانی کا حصہ ہیں۔ کوئی 1840 کا نقشہ ہے جو فیروز پور سے قصور اور لاہور کے الگ الگ راستے دکھاتا ہے۔ جی، اور ایک 1943 کی تصویر بھی ہے جس میں فیروز پور کے قریب سڑک کے ایک حصے کی تعمیر ہو رہی ہے۔ تو یہ سب چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں جو مل کر اس سڑک کی لمبی اور آپ کہہ لیں بھرپور تاریخ کی تصویر بناتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ کہ فیروز پور روڈ کی کہانی ایک کچی پگڈنڈی سے شروع ہوئی، پھر بگیوں اور بیل گاڑیوں کا شور آیا، پھر بسوں کے ہارن گونجے، اور آج یہ ایک جدید دو رویہ شاہراہ ہے۔ یہ صرف اینٹ پتھر تارکول کا راستہ نہیں ہے، یہ تو تجارت کی، فوجوں کی نقل و حرکت کی، روزمرہ کی زندگی کی، خوشی غمی کی اور تقسیم جیسے بڑے تاریخی واقعات کی ایک خاموش گواہ ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اس سڑک کی تاریخ کو دیکھیں تو یہ دراصل پچھلی 2 صدیوں میں اس پورے خطے میں جو کچھ ہوا اس کا ایک عکس نظر آتا ہے۔ انگریزوں کا دور، ان کی فوجی اور انتظامی ضرورتیں، پھر ذرائع آمد و رفت کی آہستہ آہستہ ترقی، سڑکیں، پل بنانے میں جو مشکلات آئیں، جو کامیابیاں ملیں، سیاسی اور سماجی تبدیلیاں، اور پھر آج کے دور کی جدیدیت کے تقاضے، سب کچھ اس سڑک کی کہانی میں موجود ہے۔ یہ سڑک جو صدیوں سے مسافروں کو، فوجیوں کو، تاجروں کو، عام لوگوں کو ان کی منزلوں تک پہنچاتی رہی، آج بھی چل رہی ہے۔ لیکن کیا آج ہم اس پر تیز رفتاری سے گزرتے ہوئے ایک لمحے کو سوچتے ہیں کہ اسی زمین پر کبھی بگیاں ہچکولے کھاتی تھیں، بیل گاڑیاں آہستہ آہستہ چلتی تھیں، یا تقسیم کے وقت خوفزدہ انسانوں کے قافلے چپ چاپ گزرے تھے؟ یہ گزرے وقت کے نشان، یہ ہمارے آج پر کیسے اثر ڈالتے ہیں، یہ سوچنے کی بات ہے۔ آج ہم ایک ایسی